کہ آپ کے بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں۔ آپ کہیں گے یہ نماز کے لیے جاؤ، آپ خود جو ہے نا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہیں گا کہ میں کیوں جاؤں۔ آپ کہتے ہیں خود قرآن پڑھو، آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے تو وہ کہے گا میں کیوں جاؤں۔ بہت ساری چیزیں ماحول سے بچہ سیکھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دیکھیں، ہمیشہ سے ہم گھر کے اندر لائبریری کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو جم میں جاتے ہیں تو انہوں نے ورزش کے لیے بھی ایک جگہ وہ کی ہوتی ہے، کھانے کے لیے الگ ہوتی ہے، لیکن نماز کے لیے الگ جگہ نہیں ہوتی۔ اگر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہم کوئی جگہ خاص کریں، وہاں پہ والدین بھی نماز پڑھیں، وہاں پہ قرآن مجید کا ماحول ہو، وہاں پہ بچے آئیں سیکھیں، اس کا بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ نمبر دو، بچوں کو بھی اصل میں بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، بچوں کو مخاطب کرنے کا مقصد ان کے والدین کو ہی مخاطب کرنا ہے۔ تو بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ جب آپ کے بچے 10 سال تک ہو جائیں تو پھر تو آپ ان کو نماز پہ ہلکی پھلکی ڈانٹ پلا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، جس طرح باپ اپنے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہڈی توڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا خوف ہونا چاہیے کہ میرے والد صاحب کو غصہ بھی کرنا آتا ہے، تو 7 سال پہ ان کو حکم دینا چاہیے۔ اس سے سب سے جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ تو ہے والدین کی۔ اور پھر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم کبھی کبھار جو ہے نا وہ یہ بھی بچے ریزرو وہ کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر اس کا والد جو ہے نا وہ کسی ریاضی اگر اس کو نہیں آتی، انگلش نہیں آتا، تو اس کے لیے کیسے کیسے جتن کر کے کسی استاد کو لاتا ہے، پھر اس کی کیسی خدمت کرتا ہے اور کیا اس کو معاوضہ دیتا ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید کے ساتھ، قرآن مجید پڑھانے والے کے ساتھ ہمارا کیا ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے والد صاحب قرآن پڑھانے والے سے یہ بیہیو کر رہے ہیں اور ریاضی یا دیگر علوم پڑھانے والے سے، تو اس کیا سوچے گا۔ آپ یہ دیکھیں پچھلے دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب دیکھیں ہم والدین ہیں، بچے اگر شرارت کریں تو کبھی کبھار وہ انسانی فطری غصے کی وجہ سے آدمی ان پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تو کبھی قاری صاحب کے سامنے جب بچے 10 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں 6 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، فطری طور پہ کبھی کبھار وہ غصے میں آ سکتا ہے۔ اب پچھلے دنوں مردان میں واقع ہوا کہ قاری صاحب نے بچے کو تپڑ مار دیا، وہ جا کے گھر میں اس نے کیا کچھ کہا ہوگا، تو اس کا بھائی چھری لے کے آ گیا اور مسجد کے اندر قاری صاحب کو شہید کر دیا، پرسوں ترسوں کی بات ہے۔ اب جو ہے نا جس نے اس کو بچے کو پورا دن 5-5 6 گھنٹے برداشت کرتا ہے، ویسے قاری صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، اور یا بچے نے جو بات کی اس کی تحقیق کر لیا کریں، بات کیا ہوئی ہے، بچے نے کیا جرم کیا ہے، جا کے اس کو سن لیں، پھر سنجیدگی سے اس کو سمجھا دیں۔ تو اس لیے سب سے پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے نا والدین کی بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر بچے کو ترغیب دینا، ترغیب بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید اگر اس نے ایک وہ ختم کیا، چھوٹی سی صورت ختم کی، آپ گھر کے اندر کوئی تقریب رکھتے ہیں، پھر جو ہے نا اس نے پارہ ختم کیا تقریب رکھتے ہیں، پھر جو ہے نا آپ اس کو کہیں کہ جو آپ کے استاد ہیں آپ جا کے اس کے پاس یہ تحفہ